بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ عزیز طلبہ، آج ہم حصہ غزل کے غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ غزل کا معنی کیا ہوتا ہے۔ غزل کہتے ہیں عورتوں سے یا عورتوں کے متعلق بات کرنا۔ اصطلاح میں غزل ایسی شاعری کو کہا جاتا ہے جس کے ہر شعر کا موضوع دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو حوالہ شعر کے اندر ہم شاعر کا نام، غزل کا عنوان لکھتے ہیں، نظم کا عنوان لکھتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے غزل کی تو غزل میں شاعر کا نام تو لکھا جا سکتا ہے لیکن نظم کا عنوان نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کی جگہ اگر آپ صنف ادب لکھ لیتے ہیں صنف ادب غزل، صنف ادب لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی اس کی جگہ پہ کفایت کر جائے گا۔ تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں۔ غزل کو کتاب کھول کر سامنے رکھ لیجئے۔ شعر نمبر 1 کی تشریح ہم پڑھیں گے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں آدمی سے مراد آدم کی اولاد، مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس میں کوئی اور مشکل لفظ نہیں ہے، اس لیے اب ہم مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر کو سمجھ لیجئے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، لوگ کوئی بھی شخص اپنی ضروریات کے تحت مختلف انسانوں سے ملاقات کرتا ہے۔ دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، لیکن دلی طور پر فاصلے اور دوریاں باقی رہتی ہیں۔ دوبارہ پھر سے بات کر لیجیے مفہوم۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، شخص معاشرتی زندگی کے تحت مختلف لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، لیکن دلی طور پر فاصلے اور دوریاں رہتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ عزیز طلبہ و طالبات، انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے۔ انسان اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسے زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان نے کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، مختلف ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان مختلف لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ بعض لوگوں سے اس قدر دلی رجحان ہو جاتا ہے کہ انسان کو ان سے گفتگو کرتے ہوئے دلی راحت اور سکون ملتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے 2 روپ تھے۔ ظاہری طور پر وہ ایک محبت بھرے انداز میں بات کرتا تھا، لیکن دلی طور پر وہ نفرت رکھتا تھا۔ جیسے آستینوں کے سانپ کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو صحیح ملتا ہے لیکن دلی طور پر اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، بعض لوگ ایسے ملاقات کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات میں مٹھاس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کی حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان دل میں نفرتیں رکھتا ہے۔ وہ جس طریقے سے ہمارے گھر میں کوئی آئے، دروازہ نوک کرے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے، ہم دل ہی دل میں خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ
یہ ہر روز آ ٹپکتا ہے، مصیبت بنا رکھا ہے میری زندگی کو، دل نہیں کر رہا اسے ملنے کو۔ جیسے ہی وہ ہمارے قریب آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں لو جی آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا، آپ ہی کی محبت دل میں رہتی ہے، دل کرتا ہے آپ سے بات ہوتی ہی رہے۔ اب یہ دوہرا رویہ انسان کا، پہلے ملنا نہیں چاہتا تھا، ملا تو کہا کہ آپ ہی کی محبت تھی، آپ ہی کا انتظار تھا اور آپ ہی کی راہوں کو تک رہا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح کا رویہ انسان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے۔ آبرو عزت کو کہتے ہیں، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ ہمارے دلوں میں نفرتیں اور کفر تو موجود ہیں لیکن ظاہری طور پر ہم دوستانہ رہتے ہیں۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ عزیز طلباء، شاعر کہتے ہیں کہ میرا اس دنیا میں دل نہیں لگ رہا کیونکہ کسی چیز کی کمی ہے اس دنیا میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کی محبت اور منافقت ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ منافقت ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں دل نہیں لگ رہا۔ اب ہم بڑھتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف، جو کچھ یوں ہے: بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں، فراموش کرتا ہوں، ستم ظلم، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ سادگی بے تکلف، بے تکلف، یہ مشکل الفاظ تھے۔ اب اس شعر کو سمجھ لیجئے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، پہلے شعر کو سمجھ لیجئے کہ عاشق اپنے محبوب کے ظلم و ستم کو بھول جاتا ہے۔ وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے، اس کے ملنے میں اس قدر دلکشی ہے۔ ہم مجموعی طور پر اس کا مفہوم یوں کر سکتے ہیں کہ محبوب کے ملنے کا انداز اس قدر دلکش ہے کہ میں تمام محبوب کے کیے ہوئے تمام ظلم و ستم کو بھول جاتا ہوں۔ محبوب کے ملنے کا انداز اس قدر دلکش ہے کہ اس کے کیے ہوئے تمام ظلم و ستم کو بھول جاتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری کلاسیکل شاعری میں جو محبت کا موضوع موجود ہے، اس میں ہمیشہ محبوب بے رخی کا اظہار کرتا ہے، عاشق کی طرف نظر التفات سے نہیں دیکھتا، اور عاشق کو یہ چیز کسی طرح بھی گوارا نہیں ہوتی۔ بے رخی تو ایک اپنی جگہ پر، وہ رقیبوں سے عاشق کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، مختلف قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے ہمکنار کرتا ہے، اور کبھی کبھی عاشق کے سامنے اسے اپنانے کے جھوٹے دعوے بھی کرتا ہے۔ عاشق دلی دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ کسی دن محبوب سے ملاقات ہوئی تو اس کے کیے ہوئے تمام ظلم و ستم کو بیان کروں گا، شکایتیں کروں گا، لیکن جب محبوب عاشق کو دیکھتا ہے اور اسے ملاقات کے لیے آتا ہے تو عاشق اس کی سادگی اور دلکش خوبصورتی کو دیکھ کر اس میں گم ہو جاتا ہے۔ جیسے عاشق محبوب کے چاہے ذکر میں اپنے آپ کو ڈبو دیتے ہیں، ایسے عاشق محبوب کی خوبصورتی میں اپنے آپ کو ڈبو لیتا ہے۔ وہ اس کے کیے ہوئے تمام ظلم و ستم کو بھول جاتا ہے کیونکہ اس کے ملنے کا انداز اس قدر سادہ اور دلکش ہوتا ہے، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے: اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ محبوب کی سادگی اس قدر دلکش ہے کہ اس پہ مرنے کو دل کرتا ہے،
لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک غازی کو، ایک مجاہد کو لڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی سادگی اس قدر دلکش ہے کہ وہ اپنی نظروں سے ہمارا قتل کر دیتے ہیں، اپنی نظروں سے ہی مار دیتے ہیں۔ دوسرا حوالہ دیکھیے، یہ تبسم، یہ تکلم، یہ تغافل، یہ ادا۔ تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو، تکلم کلام، تغافل لاپرواہی، ادا محبوب کی ادائیں، عادات، یہی انداز کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی عاشق کو محبوب کا ہر طرز اچھا لگتا ہے، وہ مسکراتا ہے، کلام کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے، وہ اپنی ہر ادا سے عاشق کے دل کو لبھاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ان حوالہ جات کو نوٹ کر لیجئے گا اور اپنے امتحانات کے اندر اور ٹیسٹ کے اندر خوب اس کی تیاری کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔